امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامی پالیسی کی طاقت یا کمزوری کی حقیقت اس کے لبنان سے متعلق موقف سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ڈیموکریٹکس کی 10 ماہ بعد رابطہ کیا جاتا ہے تو امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں کی طرف سے لبنان کے حوالے سے موقف سے امریکی پالیسی کا اندازہ ہوتا ہے۔ امریکی حکومتی ذرائع نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حزب اللہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو لبنان میں بدامنی پھیلاتی ہے۔ حزب اللہ کی ایران کی طرفداری لبنان کا دفاع نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بیروت بندرگاہ کے دھماکے کی تحقیقات میں حزب اللہ کی رکاوٹ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ لبنان کی خیر خواہ نہیں ہے۔ تاہم امریکی ذرائع لبنان کے سیاسی شخصیات کے بارے میں بات کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ انہوں نے برسوں سے حکومت اور ریاستی اداروں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی تھی اور وہ لبنان کے صدر مائشل اون کی شخصیت پر تبصرے کرنے سے گریز کرتے رہے ہیں۔ بیت المقدس میں 20 سے زیادہ غیر ملکی سفارتی مشنوں کے سربراہان نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں یہودیوں بستیوں کے نئے منصوبوں پر عمل درآمد روک دیں۔ ان سربراہان نے 2 ریاستی حل کے مستقبل اور مقبوضہ بیت المقدس کے باقی فلسطینی اراضی سے رابطے پر ان منصوبوں کے نتائج کے اثرات سے خبردار کیا ہے۔ یہ موقف بیت المقدس میں یورپی یونین کے کمشنر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں سامنے آیا۔ پریس کانفرنس کا انعقاد غیر ملکی سفارتکاروں کے ان علاقوں کے دورے کے بعد منعقد کی گئی جو سنگین خطرات سے دوچار ہے۔ ان سفارتکاروں کی اکثریت کا تعلق یورپی یونین کے ممالک کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، میکسیکو اور ارجنٹائن سے ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمہوریت پر مجوزہ ورچوئل اجلاس کے لیے دنیا بھر کے 110 ملکوں کو مدعو کیا ہے۔ 9 اور 10 دسمبر کو ہونے والے اس اجلاس میں دنیا کے کچھ بڑے ملکوں کو مدعو نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ مشرقی وسطیٰ کے روایتی حریفوں کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے حریف چین اور روس کا نام فہرست میں شامل نہیں ہے، جبکہ تائیوان کو اس ورچوئل اجلاس میں دعوت دی گئی ہے، جس سے واشنگٹن اور بیجنگ کے بیچ کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ پولینڈ کو اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے، جبکہ اس کا ریکارڈ انسانی حقوق کے معاملے میں اچھا نہیں ہے۔ امریکہ نے کہا کہ طالبان کے ساتھ اگلے ہفتے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ اس بات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں انسانی بحران سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بتایا کہ قطر میں اگلے ہفتے طالبان کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع ہوں گی۔ 2 ہفتے تک چلنے والے مجوزہ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ کریں گے۔ نیڈ پرائس کے مطابق مذاکرات میں دونوں فریق باہمی اہم قومی مفادات پر بات چیت کریں گے، جن میں دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے خلاف کارروائیاں، افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی، افغانستان کی تباہ حال معیشت، افغانستان میں موجود امریکی شہریوں اور افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے محفوظ راستے کی فراہمی شامل ہے، جنہوں نے 20 برس تک جنگ کے دوران امریکہ کے لیے کام کیا تھا۔ امریکہ میں سفید دم والی کئی ہرن کورونا وائرس سے متاثر پائی گئی ہیں، جو اس وبا کے خلاف جاری لڑائی کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہ اطلاع کینیڈا کی گلوبل نیوز ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں دی ہے۔ ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں سائنسدانوں کے حوالے سے بتایا کہ جنگلی جانوروں میں وائرس کا پتہ لگنا ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ اس سے انسانوں میں کووڈ-19 کو مکمل طور پر ختم کرنے کی امیدیں ختم ہو سکتی ہے۔ ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اگر یہ وائرس جنگلی حیات میں پھیلتا ہے تو یہ نئی شکلوں میں تبدیل ہو کر انسانوں کو دوبارہ متاثر کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملک کی واحد ریاست اتر پردیش ایسی ریاست بننے جا رہی ہے جہاں 5 بین الاقوامی ہوائی اڈے ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 25 نومبر کو دوپہر 1 بجے جیور گوتم بدھ نگر میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے NIA کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر PMO نے منگل کو کہا کہ اس ہوائی اڈے کے ترقی، کنیکٹیویٹی بڑھانے اور مستقبل کے لیے تیار ہوا بازی کا شعبہ بنانے کے لیے وزیر اعظم وعدن کے مطابق کی جا رہی ہے۔
اس وسیع وڑن کا فوکس اتر پردیش ہے، جہاں کئی نئے بین الاقوامی ہوائی اڈے ترقی کے مراحل میں ہے، بشمول حال ہی میں افتتاح کیا گیا کشتی نگر ہوائی اڈہ اور ایودھیا میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر جاری ہے۔ زیورات کی دنیا میں شہر حیدرآباد کا بااعتماد نام میر مصطفیٰ جیولرز، جو دلہن کے حسن کو چار چاند لگا دے۔ نیکلس، چوڑیاں، روبی، رانی ہار کا شاندار کلیکشن پیش کرتے ہیں۔ میر مصطفیٰ جیولرز، روبرو مدینہ ہوٹل، الفاظ اسکول، حافظ بابا نگر، حیدرآباد، 0402444657۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔